الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ان گنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان تمام مقدس انبیاء کرام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو. بالخصوص لاکھوں کروڑوں ذرات کے برابر سورج کی شعاعوں کے برابر زمین و آسمان کی مخلوقات کے برابر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام تابعین نظام تبع تابعین اولیاء کرام ائمہ دین اور دیگر علماء کرام پر. معزز سامعین و سامعات حاضرین جمعہ لائق صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا ارادہ کیا ہوں وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت و فضیلت. انشاءاللہ رب العالمین میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ قرآن و سنت کے مطابق توحید کے تعلق سے توحید کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات گرامی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو چیز لاگو کیا ہے وہ توحید ہی ہے. توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر توحید کو بیان کیا ہے. ہم اور آپ الگ بات ہے کہ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں, نہیں جانتے ہیں, لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان کیا اور توحید کی اس بات کے لیے ہی تمام کے تمام نبیوں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. اگر توحید کی اس بات ممکن نہیں ہوتا تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کو یہ نبیوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. توحید کو پھیلانے کے لیے, توحید کے پرچار کے لیے, توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, توحید کی دعوت گھر گھر پہنچانے کے لیے, توحید کے علم کو پوری دنیا کے اندر لہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور سب سے آخر میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کہا کہ نبی آپ دنیا کے اندر جائیے, لوگوں کو توحید بتائیے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے, اللہ کی ربوبیت کیا ہے, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کیا ہے, ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیجیے. آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی جس سورت کے اندر یا جس جو ہے آیت کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے, اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو دوگنا کر دیا ہے, بڑھا دیا ہے. مثال کے طور پر آپ سورۃ الاخلاص لے لیجئے. سورۃ الاخلاص جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار عالم نے اس سورت کے اندر توحید کو بیان کیا ہے. ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت, اللہ کو نہ مال کی ضرورت, اللہ کو نہ ساز و سامان کی ضرورت, اللہ کو نہ کوئی کارساز کی ضرورت. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پوری دنیا کو چلانے والا, پوری دنیا کی تخلیق کرنے والا, پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ احد, اللہ ایک ہی ہے. اس صورت کے اندر پروردگار عالم نے توحید بیان کیا ہے, کہا لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا ہے, نہ ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے, نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ماں باپ ہے. اس صورت کی فضیلت کتنی آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں, اے میرے ماننے والوں, اے میری اطاعت کرنے والوں, اس سورت کی اتنی فضیلت ہے, تم اگر ایک مرتبہ پڑھتے ہو, اگر ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہو, ایک مرتبہ اس سورت کو تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, ایک مرتبہ پڑھتے ہو تو تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا, تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. کیا مطلب اس کا؟ اگر ایک مرتبہ کسی نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا, قل هو اللہ احد کو پڑھا, تو اسے 10 پارہ پڑھنے کا ثواب یوں ہی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ 10 پارے کی ثواب اسے عنایت کر دیتا ہے. اور اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 20 پارہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کو ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنی فضیلت کیوں ہے اس سورت کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین کی یکتائیت کو بیان کیا گیا ہے, اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر. اسی طرح سے آیت الکرسی, آیت الکرسی جانتے کتنی فضیلت ہے؟ اگر آپ رات کے وقت میں سونے کے وقت آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو داروغہ کے طور پر, نگراں کے طور پر آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا. کوئی جن بھوت شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اگر آپ سونے کے ٹائم صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی جو ایک مرتبہ پڑھ لے, اس کا گھر میں کوئی چوری نہیں, اس کے گھر میں کوئی ڈکیتی نہیں, اس کے گھر میں کوئی شیطان نہیں, اس کے گھر میں کوئی جنات نہیں, اس کے گھر میں کوئی اور کسی قسم کے آسیب موجود نہیں ہوں گے. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کے خزانے کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا. اللہ کے نبی نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا تھا کہ بیت المال کے مال جو ہے کہیں چوری نہ ہو جائے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داروغہ کے طور پر جو ہے بیت المال کے پاس موجود رہا کرتے تھے. ایک دن ایک شیطان آیا, ایک شخص آیا جو اسلامی جو ہے انسانی شکل و صورت میں موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ مامور تھے وہاں پہ اس بیت المال کے خزانے کو چوری کرنے کے لیے آیا. وہ شیطان چوری کر کے لے جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم بیت المال کے خزانے کو کیوں چوری کر رہے ہو, کیوں تم اسے چرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو اس شیطان نے کہا کہ دراصل میں بھوکا آدمی ہوں, میرے بیوی بچے ہیں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں بھوکا آدمی ہوں, اس لیے مجھے لے جانے دو. کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. ترس آ گیا بیچارے پہ. پھر دوسرا دن وہی, تیسرا دن بھی وہی. تیسرے دن جب وہ چور آیا, وہ انسانی شکل میں شیطان آیا, تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا, کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, آج میں تجھے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. تو وہ شیطان کہنے لگا اے ابو ہریرہ مجھے بالکل مت لے چلو, مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت لے چلو, میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں, ایک ایسی دعا بتاتا ہوں, ایک ایسی آیتیں بتاتا ہوں کہ جسے تم اپنی زبان سے ادا کرو گے, جسے تم پڑھو گے تو یقیناً تمہارے اس بیت المال کو چوری کرنے کے لیے دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. تم اسے پڑھنے کی کوشش کرو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر, کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو رات کے وقت میں سونے کے ٹائم, سونے کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لو, میں یہ پوری گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہارے مال کو چرانے کے لیے دوبارہ کوئی چور نہیں آئے گا, تمہارے مالوں کو ہڑپنے کے لیے کوئی ڈاکو نہیں آئے گا, کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے نہیں آئے گا. جب صبح ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن سے میرے بیت المال چوری ہو رہے تھے, میں نے اسے پکڑا. ایک دن جب اسے پکڑا اور اسے کہا کہ میں نبی کے پاس لے جا کر کے تمہیں حاضر کروں گا, تو اس نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ لو, تمہارے گھر میں کوئی چوری نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ وہ دراصل شیطان تھا, اور جو باتیں انہوں نے تمہیں بتائی ہے وہ بالکل سچی بات تھی. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیتا ہے, پوری آیت کو پڑھ لیتا ہے, تو اس کے گھر میں کوئی چور نہیں آئے گا, کوئی ڈکیت نہیں آئے گا, کوئی شیطان نہیں آئے گا, کوئی جن نہیں آئے گا, کوئی ابلیس نہیں آئے گا. اس لیے انہوں نے جو باتیں کی وہ بالکل سچی ہے, لیکن وہ دراصل ابلیس تھا, وہ شیطان تھا. میرے بھائیوں اس سے پتا کیا چلا کہ توحید کی بہت اہمیت ہے. اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی بالکل درست نہیں ہے. اگر انسان توحید کو نہیں اپناتا تو یاد رکھیے کہ وہ 100 حج کر لے, بیت اللہ کی تعمیر کر دے, تب بھی اس کے اعمال جو ہے کام نہیں آئیں گے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ ابو جہل کو جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے ہوں گے. ابو جہل یہ ایک ایسا شخص ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے, تکلیف پہنچانے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتا. کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو انہوں نے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو. نبی کو تکلیف دینے کے لیے, نبی کو ایذا دینے کے لیے انہوں نے کوئی بھی چانس جو ہے چھوڑا نہیں, ہر چانس کو لیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توحید جس کے اندر موجود نہیں ہوتا وہ انسان کیسا ہوتا ہے, اس کے نیک اعمال کیسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے, سب سے پہلی دعوت, سب سے پہلا کلمہ, سب سے پہلا بول جو ادا کیا وہ توحید ہی تھی, لا الہ الا اللہ. اے لوگوں میری باتوں کو مان لو گے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے تو تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کے اندر بھی تم آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی تم آرام سے رہو گے, دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں, سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا, نبوت کی کرسی پہ فائز کیا گیا, آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, ہر قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ پہاڑ پہ چڑھے, صفا پہ چڑھے, اور وہاں سے چڑھ کر آپ نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں, اگر کوئی ہے تو صرف اللہ واحد القہار ہے, اللہ رب العالمین ہے.
तुम सिर्फ ये कह दो तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। अल्लाह के नबी की सबसे पहली दावत, सबसे पहला कलिमा, सबसे पहला बोल ही तौहीद था। तौहीद के ऊपर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। तो मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक इंसान इकरार नहीं करता, उसके तकाजे को नहीं मानता। ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे क्या है? अगर कोई शख्स कह देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रज़्ज़ाक़ नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई क़हार नहीं, अल्लाह के अलावा कोई जब्बार नहीं, अगर कोई इंसान जो है ये इकरार कर लेता है, कोई इंसान ये इकरार कर लेता है, पूरी जिंदगी उस पर डटे रहना है कि दौलत मिलती है तो अल्लाह की तरफ से, औलाद मिलती है तो अल्लाह की तरफ से, अगर इंसान को बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से, अगर इंसान को मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ से। ये चीजें जब इंसान इकरार करता है तो पूरी जिंदगी डटे रहना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई मुसीबत आई हमने अल्लाह को भुला दिया, हमारे घर में कोई बीमारी आई हमने अल्लाह को भुला दिया और हम चले बाबाओं के पास, चले मज़ारों में सर टेकने के लिए, चले चादरें चढ़ाने के लिए, चले हम झाड़ फूक करवाने वालों के पास, झाड़ फूक करने वालों के पास, और जाकर के वहां पे हम कहने लगे कि मौलवी साहब मेरे घर में ये बीमारी आ गई है, जरा देख लीजिए क्या है। अब वो बाबा क्या बताता है कि तेरे घर में कभी सांप आया था, तेरे घर में कुआं है, वहां पे कभी कोई बच्चा गिरा था, कभी कुछ हुआ था। इस तरह के ढकोसले करने से तौहीद बाकी नहीं रहती है। याद रखिए कि तौहीद चली जाती है, और तौहीद अगर आपकी जिंदगी से चली गई, याद रखिए आप 60 साल नमाज पढ़ते रहिए, 70 बार हज कर लीजिए, आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। हज़रत जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। आइए देखते हैं अबू जहल ने कौन सा घर बनाया। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कौन सा घर बनाया? अबू जहल और उसके सारे कंपनी के लोग, उसके साथी, उसके रफ़क़ा, उसके अजीज, उसके दोस्त, मक्का के बड़े बड़े चौधरियों ने कौन सा घर बनाया? बैतुल्लाह बनाया। इस दुनिया के अंदर उससे मुअज़्ज़ज़ घर कोई हो सकता नहीं, कोई घर नहीं हो सकता, उसके मुकाबले में कोई घर हो सकता नहीं हो सकता। और वो घर उन्होंने तामीर की कि जिस घर को हाजी जब तक तवाफ ना करे उसके हज मुकम्मल नहीं, जिस घर को तवाफ ना करे, चक्कर ना लगाए, तब तक जो है वो हज मुकम्मल नहीं कर सकता। ऐसा घर उन्होंने तामीर की। किसने? अबू जहल ने, मक्का के काफिरों ने, मक्का के मुशरिकों ने। इतना अजीम घर जब तामीर करने की बारी आई तो उनके सरदार खड़े होते हैं और कहते हैं कि लोगों, ये अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है, दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ घर है, यहाँ पे हराम पैसे नहीं लगाना, यहाँ तवाइफों के पैसे नहीं लगाना, यहाँ पे नाच गाने के पैसे नहीं लगाना, ये अल्लाह का घर है। मेरे भाइयों, ये जरा सुनिए, अबू जहल के अल्फाज है, ये मक्का के कुफ्फार और मुशरिकों के अल्फाज हैं कि इस घर में वही पैसा लगेगा जो खून पसीने का होगा, हलाल कमाई का होगा। मेरे भाइयों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं मस्जिद में एटीएम का पैसा, चोरी का पैसा, मस्जिद में यहाँ पे जो है डकैती का पैसा, लोगों से हड़पा हुआ पैसा, सारे पैसे हम लगा देते हैं। लेकिन एक काफिर, एक मुशरिक क्या कहता है कि लोगों, ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे हराम पैसे नहीं लगाना, यहाँ पे नाजायज पैसे नहीं लगाना, यहाँ तवाइफों के पैसे नहीं लगाना, नाच गाने के पैसे नहीं लगाना, यहाँ पे लगेगा तो सिर्फ हलाल पैसा लगेगा, सिर्फ हलाल पैसा लगेगा। तो वो बैतुल्लाह तामीर करते हैं, वो काफिर, वो मुशरिक बैतुल्लाह की तामीर करते हैं। जब उनकी मुरम्मत करने की बारी आई थी तो काफिरों ने, मुशरिकों ने मुरम्मत की थी। तो हमें ईमानदारी से बताइए, क्या अबू जहल और उनके रफ़क़ा, उनके साथी, उनके सरदार कभी जन्नत में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इतने बड़े नेक काम करने के बावजूद भी वो जन्नत में नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि उनके पास तौहीद मौजूद नहीं है, वो अकीदा तौहीद में कच्चा है। उन्होंने अल्लाह को तो माना है लेकिन अल्लाह को जो है रज़्ज़ाक़ नहीं माना, अल्लाह को माबूद नहीं माना, अल्लाह को औलाद देने वाला नहीं माना, अल्लाह की इबादत जो है उन्होंने कभी नहीं की, इसलिए वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसी तरह से आइए मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो नेक अमाल हमारे काम आएंगे कल क़यामत के दिन, वो कैसे नेक अमाल होंगे जिसमें तौहीद की आमेज़िश होगी। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तौहीद का इकरार तो कर लेते हैं लेकिन अमाल में पीछे होते हैं, अमाल में बहुत पीछे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, इसका मतलब यह है कि हम इबादत करेंगे अल्लाह की और बात मानेंगे रसूलुल्लाह की। हम जो है इन दो चीजों का इकरार करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे कितने नौजवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ते। याद रखिए कि तौहीद को मान लेने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी आपके ऊपर यह है कि आप नमाज पढ़ें।
آپ نے یہ نہیں سنا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانو. اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک، ان کی ذات و صفات میں ایک، ان کے جو ہے ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کو ایک مانو. دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس رسول کی اطاعت کرو، اس رسول کی پیروی کرو. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ان دونوں چیزوں شہادتین کی گواہی دینے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو. لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مسلمان تو ہیں، اہل حدیث تو ہیں، وہ قرآن و سنت کے ماننے کے قائل تو ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے تو ہیں، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو صرف جمعہ کے دن ہی آئے ہوں گے، صرف آج کے دن ہی آئے ہوں گے، آ کے یہاں بیٹھے ہوں گے، نماز سے انہیں کوئی سروکار نہیں. یاد رکھیے آپ کی یہ نماز بھی، آپ کی یہ جو ہے یہ حرکتیں بھی کل قیامت کے دن جو ہے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. کیونکہ آپ نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے اس کو نہیں مانا. آپ نے صرف زبان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں. زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، دل سے اسے جو ہے بتانا بھی ہوگا، دل سے ماننا بھی ہوگا، عمل سے دکھانا بھی ہوگا. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ توحید کی فضیلت کتنی ہے. آپ سنے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہے جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم اللہ مطلب اللہ سے بات کرنے والا نبی، اللہ سے انہوں نے بات کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا کہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں اپنی زبان سے ذکر کرتا رہوں، میں اپنی زبان سے پڑھتا رہوں، میں اپنی زبان سے ورد کرتا رہوں. اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ اگر تمہیں ذکر کرنی ہے، اگر تمہیں مجھے یاد کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ اپنی زبان سے کچھ چیزیں بیان کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ کو یاد کرنی ہے تو تم یہ کلمہ لے لو، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ تم پڑھنے کی کوشش کرو، اس کلمے کی ورد کرو. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار یہ کلمہ تو سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ تو اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ یہ سارے لوگ پڑھتے ہیں. میں نے تو انوکھی چیز مانگی ہے کہ کوئی انوکھی چیز دے دیجئے جسے میں ورد کرتا رہوں، میں پڑھوں اور کوئی دنیا کے لوگ اسے پتہ نہ چلے، کہ کوئی شخص اسے نہ جانتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا اللہ رب العالمین سے کہ یہ کلمہ تو سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے کوئی انوکھی چیز دے دیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس کلمے کو بڑے ہلکے میں لے رہے ہو، لا الہ الا اللہ کو تم بڑے آسان سمجھ رہے ہو. یاد رکھو اے موسیٰ قیامت کے دن اگر دنیا کی ساری چیزیں، سارے انسان، سارے جنات، ساری دولتیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یاد رکھنا کہ یہ پرجا، یہ لا الہ الا اللہ کا کاغذ کا ٹکڑا، یہ پورے کے پورے بھاری ہو جائیں گے اور پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کی جنات جو ہے سارے کے سارے اوپر ہو جائیں گے. اس کلمے کی یہ فضیلت ہے، اس کلمے کی یہ اہمیت ہے. میرے بھائیوں اس کو سمجھو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے دکھانا ہے کہ ہم مسلمان سچے مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث سچے اہل حدیث ہیں، ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے سچے امتی ہیں. ہمیں یہ دکھانا پڑے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ہم صرف زبان سے اقرار تو کر دیے لیکن عمل نہیں کیے، یاد رکھیے آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے اپنی آنکھوں کو کھولیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ جو انسان اسے پڑھتا ہے وہ چین و سکون سے نہیں رہ پاتا، چین و سکون سے ہرگز نہیں رہ پاتا. یہ کلمہ جو بھی انسان ادا کرتا ہے، مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا پڑے گا، پریشانی آئیں گی صبر کرنا پڑے گا، ہمارے اوپر دشمن حاوی ہو جائیں گے ہمیں صبر کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی انسان چین و سکون سے نہیں رہتا. اللہ آزمائش کا دروازہ کھول دیتا ہے، اسے آزمانا شروع کر دیتا ہے تاکہ دیکھتا ہے کہ وہ استقامت اختیار کیا ہوا کہ نہیں. یا ایھا الذین
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुमने अल्लाह को एक मान लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद मान लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम सच्चा माबूद मान लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारा लौ लग गया, तो याद रखो कि तुम्हें उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना पड़ेगी, इस्तिकामत और मजबूती के साथ उसमें डटना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारा ईमान काम आएगा, तभी जाकर के तुम सच्चे मोमिन हो सकते हो, सच्चा मुसलमान हो सकते हो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार कर लोगे, मुसीबतें आएगी तुम सब्र कर लोगे, परेशानियां आएगी तुम सब्र कर लोगे, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाओगे, परवरदिगार बीमारी देने वाला तू ही है, मुझे शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, परवरदिगार तूने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, तू ही उसे ठीक कर दे, तू ही मुझे बीनाई अता फरमा दे। ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बीमारी आई, परेशानी आई, हम दूसरों के पास जाना शुरू कर दिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक औरत जिसे हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। आप जानते हैं तौहीद की ये अहमियत है कि उसके घर में नबी हो, नबी की बीवी हो, या नबी की जो है बेटी हो, या नबी का बेटा हो, अगर तौहीद उसके अंदर नहीं है तो नबी भी नहीं बचा सकते, नबी भी नहीं बचा सकते। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर नबी की बीवी जो है ईमानदार है, अगर ईमान वाली है, तो वो शौहर तो जहन्नम में चला जाएगा, लेकिन बीवी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चली जाएगी। हजरत आसिया कौन है आप जानते हैं? हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फिरऔन की बीवी है। फिरऔन जो इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा मुशरिक और पूरे जात के अंदर अना रब्बुकुमुल आला का सदा लगाने वाला, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाने वाला ये फिरऔन है। उसके घर में उसकी बीवी एक ईमानदार पैदा होती है, मोमिन पैदा होती है, वो अपनी जबान से मूसा का कलिमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाती है और मूसा को रसूलुल्लाह मानती है। जब उनको उनके जो है इस हरकत का पता चला, इन हरकतों का पता चला फिरऔन को, तो फिरऔन ने क्या किया, बीवी के साथ कैसा सुलूक किया, कहा कि तुम मुझे खुदा छोड़कर किसी और को खुदा मानने लगी हो, आओ मैं तुम्हें सजा देता हूं, सजा दिलवाता हूं। फिरऔन ने कुछ लोगों को हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इस धरती के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहली खातून थी, जो ईमानदार थी, ईमान लाने वाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेक बंदी थी। हजरत आसिया को पकड़ के लाया गया, जमीन पे लेटा दिया गया, उनके दोनों हाथों को फैला दिए गए, कीलें ठोक दी गई, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर कीलें ठोक दी गई। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़बान में मुस्कुराहट आ गई, उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। फिरऔन देखता है, फिरऔन कहता है कि आसिया तू क्या पागल हो गई है, क्या तू पगला गई है, इस तरह से तू हंस रही है, तुझे इतना दर्द दिया जा रहा है, इतनी तकलीफें दी जा रही है, तू हंस क्यों रही है? तो हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, फिरौन, ऐ फिरौन, तू नहीं समझेगा और तू वो चीज देख नहीं पाएगा जो चीज मैं देख रही हूं। ऐ फिरौन सुन ले, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर ली थी, रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार इस दुनिया के अंदर मेरा दिल नहीं लगता, फिरौन की महल में मेरा जी नहीं लगता, फिरौन के दरबार में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए अब तो मुझे अपने पास बुला ले, जन्नत का दीदार करवा दे। ऐ फिरौन मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत दिखला दे, तो परवरदिगार आलम ने सातों आसमान को फाड़ दिया, सातों आसमान के सीने को चाक कर दिया। मैंने जब ऊपर देखा मेरा महल मुझे इंतजार कर रहा है, मैंने अपने महल को देखा, मैंने अपने बागात को देखा, अपने खूबसूरत घर को देखा, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐ फिरौन तो इस बात को हरगिज नहीं समझ सकता। मेरे भाइयों, तौहीद के मानने वालों पर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसे हंस के सह लेते हैं, उसे जो है बड़े आराम से सब्र कर लेते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया के अंदर अगर हम परेशान हुए, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ कभी भी परेशानी का मामला नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा बेहतर से बेहतर जगह में रखेगा और वो जन्नत है। मेरे भाइयों, आइए मैं आगे बताता हूं आपको कि तौहीद के मानने वाले जो होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, कितने नेक दिल होते हैं और उनके दिल में कितना सब्र होता है। आपने
सुना होगा हजरत ज़न्नीरा के बारे में। हजरत ज़न्नीरा ये एक ऐसी औरत है कि जिसको इतनी तकलीफ दी गई, सिर्फ किस लिए? तौहीद के लिए तकलीफ दी गई। मेरे भाइयों, ये तो और है, ये बाद में आपको मैं बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का प्रचार किया, तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का लोगों के सामने रखा, इनके तकाजे को रखा, इनके माने मफहूम को रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा, तो क्या होता है? वो आराम से नहीं होते। अल्लाह के नबी को आराम नहीं मिलता, उन्हें तकिया और बिस्तर नहीं मिलता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोग पड़ जाते हैं, मुशरिकीन पड़ जाते हैं, मक्का के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही तौहीद का प्रचार किया, फौरन अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा, तब्बा लक या मुहम्मद, ऐ मुहम्मद तू ये किस चीज की दावत दे रहा है? तेरे हाथ टूट जाए, तू बर्बाद हो जाए। ये मुशरिकीन इधर बद्दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात बिल्कुल गवारा ना हुई कि एक मुशरिक, एक बुत परस्त, एक शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मानता, गैरुल्लाह का पुजारी है, बुतों के सामने माथा टेकता है, बुतों के लिए नजरों नियाज चढ़ाता है, ऐसा शख्स मेरे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बक रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन सूरह लहब नाजिल की और कहा, तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब मेरे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नहीं टूटेंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी बीवी बर्बाद हो जाएगी। तेरी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है, दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे नबी का नाम तो पूरी दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा, कयामत तक के लिए जिंदा रहेगा। मेरे नबी का नाम उस वक्त तक, जब तक मुसलमान लेगा नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके आजान जो है अधूरी रह जाएगी, जब तक नबी का नाम नहीं लिया जाएगा। एक आजान देने वाला मुअज्जिन जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, तब तक उसकी आजान मुकम्मल नहीं। जब तक एक नमाजी अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ेगा और उसके बाद अय्युहन नबी नहीं कहेगा, तब तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं। मेरे नबी का नाम लेने वाला कयामत तक रहेगा, लेकिन अबू जहल, अबू लहब का नाम लेने वाला अब कोई नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें कैसी दी गई? आपने तौहीद के प्रचार के लिए जब जुल्मजाज के बाजार में गए, वहां पे पीछे पीछे अबू जहल, अबू लहब जो है उनको पत्थर मारा करते थे, लोगों से कहा करते थे कि ऐ लोगों, ये दीवाना हो चुका है, ये मजनून हो चुका है, ये पागल हो चुका है, इसलिए इसकी बात को न सुनो। मेरे नबी जब ताइफ में जाते हैं दावत तौहीद को लेकर, वहां पे लोग जो है बच्चे, नौजवान, गुंडे किस्म के लोगों को लगा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मार पड़ती है, इतने पत्थर बरसते हैं कि आपके जूती मुबारक में खून जम जाता है, खून का लोथड़ा जम जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सब्र किया। आप खाना काबा में नमाज पढ़ते हैं, वहीं पे आप पर ऊंट की ओझड़ियां और जो है उनकी भोटियां रख दी जाती है, ओझड़ियों को ला करके आपकी पीठ पे रख दिया जाता है। इतनी तकलीफें सही मेरे नबी ने, कभी आपने बद्दुआ नहीं की लोगों के लिए, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बुरा नहीं चाहा, आपने नहीं सुना। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहाड़ों का फरिश्ता आता है और कहता है कि ऐ पैगंबर, ऐ महबूब, आप एक दफा सिर्फ इशारा कर दे, आप एक दफा कह दे कि इन लोगों को पहाड़ों के दरमियान में पीस दिया जाए, एक दफा सिर्फ आप ऐलान कर दे कि इन काफिरों को, इन मुशरिकों को, आप पर जुल्म करने वालों को पहाड़ों के दरमियान रखकर पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी ने एक ही लफ्ज कहा, ऐ फरिश्तों, अल्लाह के नूरानी फरिश्तों, मुझे तुम्हारी इस मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी कौमज़ ज़ालिमीन, कहे फरिश्तों, ये लोग मुझे नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को हिदायत तो नहीं देता, लेकिन ऐ लोगों सुन लो कि ये कौम मुझे नहीं जानती, ये कौम मुझे नहीं पहचानती। अगर ये लोग मेरी बातों को नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्ल, इनके बाद जो आने वाली औलाद है, वो जरूर मेरी बात को मानेंगे, वो जरूर मेरी बात को समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं देता कि इन लोगों को हलाक कर दो, इन लोगों को मार कर खत्म कर दो, इन लोगों को पहाड़ियों के दरमियान रखकर पीस दो।
میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے بے شمار تکلیفیں جھیلی لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی شکوہ شکایت نہیں کیا. اگر شکوہ کرتے تھے تو کس سے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب توحید کو اپناتی ہیں تو کتنی ماریں پڑتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, ان لوگوں نے آنکھوں پہ وار کیا تھا, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. تو مکہ کے جو کافر تھے, جو مشرک تھے, وہ لوگ کہنے لگے کہ اے بوڑھی عورت, اے بڑھیا, اب تو کیا کرے گی؟ میرے خداؤں نے, لات نے, منات نے, عزا نے, جو ان کے خدا کے نام تھے, کہنے لگا کہ میرے خداؤں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے, اب تو کیا کرے گا, اب تو کیا کرے گی؟ اور اگر تیرا خدا موجود ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ تمہاری بینائی ٹھیک کر دے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے مکہ کے مشرکو, مجھے معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے, میں نے کس کا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے, میں نے پروردگار عالم کو اچھی طریقے سے جانا ہے, ان کی قدرتوں سے میں خوب واقف ہوئی ہوں. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگی اے پروردگار, ان کافروں نے اپنی لات و عزا کی عظمت کو بڑھا دیا ہے, اپنے لات و عزا, اپنی خداؤں کی طاقت کو بڑھا دیا ہے. پروردگار اگر میری آنکھیں واپس نہ آئے تب بھی مجھے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پروردگار میری آنکھوں کی بینائی کو ٹھیک کر دے, صرف اس لیے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے معبود نے, میرے خداؤں نے, میرے لات و عزا نے تیری بینائی چھین لی ہے. پروردگار میں بنا آنکھ کے رہ لیتی, لیکن میں بینائی اس لیے مانگ رہی ہوں, آنکھوں کو واپس اس لیے مانگ رہی ہوں کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کی دھوس جما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ہی حضرت زنیرہ نے ہاتھ اٹھائے, اپنے ہاتھوں کو ابھی گرایا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی کو ٹھیک کر دیا, ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ پوری طرح سے دیکھنے لگی. پھر وہ کہنے لگی کہ اے ابو جہل اور اے ابو لہب, اے مکہ کے مشرکوں, اے کافروں, دیکھو میرے رب کی قدرت کیا ہے, میرے رب نے میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا ہے. اب تمہارے خداؤں کے اندر, تمہارے لات و عزا کے اندر, تمہارے منات کے اندر اتنی طاقت ہے تو ان سے کہو کہ میری بینائی پھر سے چھین کر دکھا دے. یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں توحید کو مان لینے کے بعد, تکلیفیں آنے کے بعد صبر کرنا اور اپنے آپ کو دکھانا کہ میرے اللہ کے سامنے اس دنیا کے اندر قدرت کا مالک کوئی نہیں ہے. میرا رب جتنا قدرتوں والا ہے اس دنیا کے اندر کسی باباؤں کے اندر, کسی پیر کے اندر, کسی فقیر کے اندر اور کسی ملاؤں کے اندر, عالموں کے اندر, علماؤں کے اندر موجود نہیں ہے. جتنی رب کے پاس طاقت ہے, جتنی قوت اللہ رب العالمین کے پاس ہے, اتنی طاقت و قوت کسی کی بھی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو ایک مانو, اللہ کو ایک جانو, اس کی عبادت کرو, نماز کو بر وقت پڑھو, نماز کو ٹائم پر پڑھو, تبھی اللہ رب العالمین تم سے خوش ہوگا, تمہارا مقام بڑھے گا. اور مصیبتیں آئیں گی تو آنے دیجئے, خوش دل سے انہیں قبول کر لیجئے اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے مجھے یہ مصیبت دی ہے, اللہ ہی دور کرنے والا ہے, اللہ نے بیماری دی ہے, اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے. یہ عقیدہ مضبوط کیجئے, تبھی ہماری نماز کام آئے گی, ہمارے حج کام آئیں گے, ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. اگر عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور شرک کی آمیزش جہاں ہوئی آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. آپ نے نہیں سنا اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا قرآن میں, ایک لائن سے, ایک طرف سے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد کہا لو اشرکوا لحبط عنہم, اگر یہ لوگ شرک کرتے تو اللہ سارے نبیوں کے اعمال کو برباد کر دیتے. اور یہ تو دیگر انبیاء ہیں, میرے نبی کے بارے میں کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اے نبی آپ نے اتنی تکلیفیں سہی, اتنے مار کھائے, کبھی طائف کے میدان میں, کبھی مکہ کے گلیوں میں, کبھی بیت اللہ کے پاس, کبھی ذوالمجاز کے بازار میں, کبھی کہیں آپ نے مار کھائے, لیکن اے نبی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے جتنے تکلیفیں سہی ہیں, اگر تھوڑی سی آپ شرک کی آمیزش کر دیتے, آپ نے شرک کر لیا ہوتا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, تو آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے, سارے کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے. میرے بھائیوں یہ شرک کی جو ہے قباحت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا, حالانکہ میرے نبی نے کبھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی شرک کرنے کی کوئی گنجائش تھی, لیکن اللہ نے یہ باتیں کہہ کر یہ ثابت کیا کہ توحید کے آگے کسی کی کچھ نہیں, اور شرک کرنے والوں کو کسی کے لیے معافی نہیں, شرک کرنے والوں کے لیے بالکل معافی نہیں. اگر بغیر توبے کے وہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا,
اللہ زنا کو معاف کر سکتا ہے, شراب پینے والوں کو معاف کر سکتا ہے, اللہ رب العالمین چوری کو معاف کر سکتا ہے, ڈکیتی کو معاف کر سکتا ہے, جو ہے اور تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر بغیر توبے کے مر گیا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف ہرگز نہیں کرے گا. اس لیے توحید پر اگر آپ چل رہے ہیں ثابت قدمی اختیار کیجئے, اگر توحید کو ماننے والے ہیں ثابت قدمی اختیار کیجئے, اگر آپ اہل حدیث مسلک پہ چل رہے ہیں تو اس پر جمے رہیے, ڈٹے رہیے, انشاءاللہ آپ کو یہ پھل آج نہیں تو کل قیامت کے دن ضرور ملے گا. انبیاء کے سامنے, اولیاء کے سامنے, صلحاء کے سامنے, نیک لوگوں کے سامنے آپ کو وہاں پہ ان کے صفوں میں رکھا جائے گا. اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, کون سے جو ہے عقیدے پر رہنا چاہیے, کس عقیدے پر نہیں رہنا چاہیے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کیجئے, محمد رسول اللہ کی اطاعت کیجئے. اس کے آگے نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے. تو آئیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا تو عقیدہ توحید پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلے, لا الہ الا اللہ. یا رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اس روئے زمین پر امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا رب العالمین جو ہمارے بزرگ, ہماری ماں بہنیں اس دنیا سے جا چکی ہیں, یا اللہ تو انہیں ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. یا اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کفار سے, کافروں کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے. پروردگار عالم اس دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مدرسوں کو گرانے اور ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پروردگار عالم ان تمام مدارس کو, مساجد کو اور مراکز دین کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جو ہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.